بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قربني فيه إلى مرضاتك وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ مبارک رمضان کی دوسری تاریخ کی دعا: اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین. خدایا مجھ کو اس دن اپنی مرضی سے قریب کر دے اور اس دنیا میں مجھ کو اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھ کو اس دن توفیق عطا کر کے اپنے قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی اپنی رحمت کے ذریعے اے سب سے بڑے رحم کرنے والے. دوسرے دن کا جو ثواب روایات میں ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ کل عرض کیا، مرحوم شیخ الرعاملی نے یہ وسائل الشیعہ میں یہ روایت ذکر کی ہے. 30 دن کے ثواب میں دوسرے دن کا ثواب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وَكَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ يَوْمَ الثَّانِ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُونَهَا فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عِبَادَةُ سَنَةٍ. دوسرے دن کا جو ثواب ہے وہ یہ ہے کہ ہر قدم کے بدلے پروردگار عالم 1 سال کی عبادت کا ثواب دے گا. وَثَوَابُ النَّبِيِّ، ایک نبی کے جیسا ثواب یا ایک نبی کے برابر پروردگار عالم اس دن کے روزے اور دیگر اعمال کا ثواب عطا کرنے والا ہے. وَكَتَبَ لَكُمْ صَوْمَ سَنَةٍ، اور 1 روزے کے بدلے پروردگار عالم 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرے گا. یعنی عام دنوں میں پروردگار عالم 1 نیکی کے بدلے 10 ثواب عطا کرتا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ اگر کوئی نیکی انجام دے گا تو اس کو 10 برابر ثواب دیا جائے گا. لیکن یہاں پر گویا 1 دن کے روزے کا ثواب پروردگار عالم 1 سال کے روزے کے برابر رکھتا ہے. دعا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم قربنی الی مرضاتک، پروردگار ہمیں اپنی مرضی سے، اپنی رضا، اپنی خوشنودی سے قریب کر دے. پروردگار عالم کی خوشنودی، پروردگار عالم کا راضی ہونا، یہ مومنین کے لیے سب سے بڑی کامیابی، سب سے بڑی گویا مومن کی تمنا یہی ہوتی ہے کہ پروردگار عالم سے قریب ہو جائے. سورہ مبارکہ توبہ کی 72 نمبر کی آیت میں پروردگار عالم نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ نے مومنین اور مومنات سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ ان کو پروردگار عالم ایسی جنت دے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اور یہ مومنین اس میں ہمیشہ رہیں گے. ومساکن طیبہ، اور پروردگار عالم وہاں بہترین رہنے کی جگہ، بہترین مسکن، بہترین گھر عطا کرے گا. اور یہ گھر کہاں ہوں گے؟ فی جنات عدن، جنت کے بلند ترین درجے میں سب سے بلند جنت جو ہے جنت عدن ہے. وہاں پروردگار عالم ان کو رہنے کے، سکونت کی جگہ دے گا، وہاں رہنے کے لیے گھر دے گا. اس کے بعد پروردگار عالم یہ اعلان فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. لیکن مومنین مومنات کا دل جنت کی نعمتوں سے بھرنے والا نہیں ہے، یعنی نہ وہ گویا پروردگار عالم کی اس جنت سے گویا ان کا دل بھرے گا کہ جو باغات ہیں، باغات کے نیچے جو نہریں ہیں، اور جو وہ بہترین مکان، مسکن جو ہے، اس سے بھی گویا مومنین کا دل بھرنے والا نہیں ہے. پھر پروردگار عالم اس سے بلند جو اجر دینے والا ہے، وہ اجر کیا ہے؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے. یعنی پروردگار عالم ان تمام نعمتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی نعمت ان کو عطا کرے گا وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ان سے راضی ہو جائے گا. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی سب سے عظیم اور سب سے بڑی
کامیابی ہے مومنین کے. اب یہ جو مومنین اور مومنات ہیں ظاہر ہے کہ ان کے دل میں رضوان الہی اور پروردگار عالم کی مرضی کے حصول کی جو تمنا پیدا ہوگی اسی صورت میں پیدا ہوگی کہ جب یہ سچے مومن ہوں، ان کا ایمان سچا ہوگا، تبھی دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ پروردگار عالم ان سے راضی ہو جائے. جو سچے مومنین کی علامت قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. سب سے پہلی جو سچے مومن کی صفت اور سچے مومن کی نشانی ہے وہ یہ کہ نماز میں خشوع رکھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، وہ کہ جو بیہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں، یعنی لغو اور بیہودہ کاموں سے، بیہودہ باتوں سے مومنین پرہیز کرتے ہیں. والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، وہ جو اپنی امانت کی رعایت کرتے ہیں، جو اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، یعنی پروردگار عالم سے کیے ہوئے عہد کو، بندوں سے کیے ہوئے عہد کو، ہر قسم کے جو عہد کرتے ہیں اس کی وفا کرتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہم علی صلاتہم یحافظون، ایک صفت یہ ہے مومنین کی کہ یہ اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی بہرحال مومنین ایسے ہیں، یعنی قرآن نے مومنین کی جو علامتیں بیان کی ہیں کہ نماز بہترین نماز پڑھنے والے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں. پھر یوں نہیں کہ مثلا کبھی پڑھا کبھی چھوڑ دیا، بلکہ اپنے نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز گویا نماز جیسی ادا کرتے ہیں. اس کے علاوہ عہد اور امانت الہی کی رعایت کرتے ہیں، عہد اور امانت انسانی کی رعایت کرتے ہیں. اور جب یہ ان تمام چیزوں کی رعایت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سچے مومن ہیں. اور ایک سچے مومن کے لیے پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے کہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ پروردگار عالم نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے جنت عدن میں مکان کا وعدہ کیا ہے، ورضوان من اللہ، اور ان سے رضوان کا وعدہ کیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کو عطا. پروردگار عالم سے انسان راضی ہونے کی دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر تمنا یہ بھی ہوگی کہ کیسے پتہ چلے کہ خدا راضی ہو گیا یا نہیں راضی ہوا. روایات میں ایک علامت یہ بیان کی گئی ہے کہ انسان خود دیکھے کہ پروردگار عالم سے راضی ہوا یا نہیں. یعنی انسان اگر خود پروردگار عالم سے راضی ہو گیا ہے تو اس کا مطلب پروردگار عالم بھی اس سے راضی ہو گیا ہے. یہ انسان کا راضی ہونا یہ اس لیے اہمیت رکھتا ہے کہ اگر انسان پروردگار عالم سے راضی نہیں ہوا ہے تو پھر خدا بھی بندے سے راضی نہیں ہوتا ہے. روایات میں اعمال کے حوالے سے بھی یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کے وہ بندے کہ جو کم نعمتوں کے اوپر قناعت کر لیتے ہیں اس پہ راضی ہو جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے کم اعمال پر بھی راضی ہو جاتا ہے. لیکن جب انسان کی توقعات زیادہ ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کی امیدیں بہت زیادہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کو زیادہ کوشش بھی کرنی چاہیے. لیکن اگر یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ خدا اس سے راضی ہوا یا نہیں تو دیکھے کہ اس انسان یعنی وہ انسان خدا سے راضی ہے یا نہیں. اس کی ایک واقعہ، ایک داستان کے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور امام نے اس سے خیریت پوچھی کہ کیا حالت ہے، کیسے ہو. اس نے اپنے گویا وہ دنیاوی زہد کا جو تصور پایا جاتا ہے اس نے کہا کہ ہم نے اس حالت میں صبح کی کہ بیماری کو ہم صحت کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، ہم فقیری کو مثلا مالداری کے اوپر ترجیح دیتے ہیں. امام نے کہا کہ نہیں، یہ غلط بات ہے. ہم ائمہ اہل بیت ایسے نہیں. ہم اہل بیت کی یعنی خاصیت یہ ہے کہ ہم لوگ پروردگار عالم کی مرضی پر راضی رہتے ہیں، جو خدا دیتا ہے اسی پر راضی رہتے ہیں. اگر پروردگار عالم مال دے دے تو مالداری پر راضی رہتے ہیں، اگر مال لے لے تو فقیری پر راضی رہتے ہیں، اگر صحت دے دے تو صحت پہ راضی رہتے ہیں، اگر بیماری دے دے تو بیماری پر راضی رہتے ہیں. تحکم یا الہی کیف شئت فانی قد رضیت بما رضیت، پروردگار جو چاہے تو ہمارے حق میں حکم کر، ہم اسی پر راضی ہیں جس پر تو راضی ہے. یعنی جس حالت میں تو ہم کو رکھنا چاہتا ہے اس حالت میں ہم راضی ہیں. الہی رضم برضاک، پروردگار ہم تیری مرضی پر راضی ہیں، یعنی جو تیری خوشنودی ہے اسی میں خوش ہیں. یہ بہرحال ایک علامت ہے انسان کی زندگی میں جس سے انسان پتہ کر سکتا ہے یا سمجھ سکتا ہے کہ وہ خدا اس سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اس کے علاوہ جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ
اگر انسان چاہتا ہے کہ دیکھے کہ خدا اس سے راضی ہے یا نہیں، دیکھے کہ وہ اطاعت کر رہا ہے یا نہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی، یعنی جو برحق ائمہ ہیں ان کی اطاعت کر رہا ہے تو اس کا مطلب پروردگار عالم کے رضوان کے راستے پر، خدا کی مرضی کے راستے پر ہے، اور اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب خدا کی مرضی کے راستے پر نہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ انسان یہ دیکھے کہ مقدرات الہی پر راضی ہے یا نہیں، یعنی جو پروردگار عالم نے اس کے مقدر میں، اس کی تقدیر میں لکھا ہے، اس اپنی تقدیر کے اوپر اگر راضی ہے تو اس کا مطلب خدا اس سے راضی ہے، اور اگر اپنی تقدیر کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس کا مطلب خدا اس سے راضی نہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے یہ روایت کہ پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کے اگر والدین اس سے راضی ہیں تو اس کا مطلب پروردگار عالم اس سے راضی ہے، یعنی والدین کی مرضی خدا کی خوشنودی میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے، اگرچہ بہرحال والدین کی مرضی کو محدود کیا گیا ہے، صرف اور صرف والدین کی اطاعت کو وہیں پر انسان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے جہاں والدین کی اطاعت خدا کی معصیت سے نہ ٹکرا رہی ہو، لہذا اگر کہیں پر خدا کی معصیت کا والدین حکم دیں گے تو انسان کو چاہیے کہ وہ خدا کی مرضی کا خیال رکھے، اگر والدین وہاں ناراض بھی ہو جاتے ہیں اس کی بنیاد پر تو گویا پروردگار عالم راضی رہے گا، پروردگار عالم کی مرضی کے آگے کسی کی مرضی کی اہمیت نہیں ہے، لیکن اگر اطاعت کے راستے میں ہے تو ظاہر ہے کہ والدین کی اطاعت ضروری ہے، جب تک والدین انسان کے راضی نہیں ہوں گے تب تک پروردگار عالم راضی نہیں۔ دوسری دعا اس میں وجنبنی فی ہے من سخطک و نقمتک، پروردگار اپنے غصے سے اور اپنے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ظاہر ہے کہ ایک رضا اور خوشنودی کے جو ایک دوسرا پہلو ہے، یا رضا اور خوشنودی کی تکمیل اسی بات سے وابستہ ہے کہ اگر پروردگار عالم راضی رہے تو پھر کوئی ناراضگی نہیں پائی جانی چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ راضی بھی ہو ناراض بھی ہو، لہذا رضا کی دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کہ پروردگار ہمیں اپنی معصیت یا ایسی چیزوں سے محفوظ رکھ کہ جو تیری ناراضگی کا باعث ہوتے ہیں۔ تیسری دعا یہ ہے کہ وفقنا فی لقراءۃ آیاتک، پروردگار ہمیں تلاوت قرآن کی توفیق عطا کر، اپنے آیات کی تلاوت کی توفیق عطا کر۔ اگرچہ اگر آیات کے معنی وسیع کیے جائیں تو پوری دنیا خدا کی نشانی ہے، اور اسی پوری دنیا کا مطالعہ اور پوری دنیا کا مشاہدہ قرأت آیات کا ایک مصداق قرار پا سکتا ہے، لیکن بہرحال زیادہ تر جو انسان کا ذہن مانوس ہے وہ اسی معنی سے کہ قرآن کی آیات کی تلاوت کی، بہرحال قرآن بھی پروردگار عالم کی کتاب ہے اور اس کے قرأت اور اس کی تلاوت کا ثواب رکھا گیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کو بہار قرآن کہا گیا ہے، اور اس مہینے میں تلاوت کا ثواب اس انداز سے پیش کیا گیا، یا اس انداز سے پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ماہ مبارک رمضان میں مکمل قرآن کی تلاوت کے ثواب کے برابر رکھا گیا ہے، یعنی مثلا 6000 سے 6500 سے زائد آیات ہیں، ایک آیت کا ثواب 6500 آیت کے برابر رکھا گیا ہے۔ لیکن تلاوت ہونی کیسے چاہیے، کس انداز سے انسان کو تلاوت کرنا چاہیے؟ سورہ مبارک بقرہ کی 121 نمبر کی آیت ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے جن کو کتاب دیا ہے اور وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں کہ جیسے تلاوت کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، یہی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اور اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تلاوت کیسے کرنی چاہیے، یتلونہ حق تلاوت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا کہ حق تلاوت یہ ہے کہ یرتلون آیات، آیت کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے، یعنی قرآن بعض روایات میں لفظ استعمال ہوا حضرما، یعنی سرپٹ جسے ہم کہتے ہیں، سرپٹ نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ٹھہر ٹھہر کے اس طریقے سے پڑھے کہ انسان کے گویا دل و دماغ میں وہ الفاظ آ جائیں اور انسان متوجہ ہو کہ کیا پڑھ رہا۔ وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ، دوسرے یہ کہ صرف پڑھنا نہیں بلکہ انسان سمجھے۔ حق کے تلاوت تب ادا ہوگا کہ جب انسان تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ بھی رہا۔ وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ، تیسری یعنی تلاوت کا حق جو ادا ہوگا وہ یہ ہے کہ اس کے احکام کے اوپر عمل کیا جائے۔ وَيَرْجُونَ بَعْدَهُ، چوتھی
حق تلاوت اس طریقے سے، یعنی چوتھی چیز جس سے حق تلاوت ادا ہونے والا ہے وہ یہ کہ قرآن میں جس چیز کا وعدہ کیا ہے پروردگار عالم نے اس کی انسان امید رکھے. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ، پانچویں چیز جس چیز کے لیے پروردگار عالم نے ڈرایا ہے، جس سے خوف دلایا ہے، اس سے انسان خوف کھائے، اس کا خوف انسان کے دل میں پیدا ہو. وَيَعْتَبِرُونَ بِقَصَصِهِ، پروردگار عالم نے جو قصے قرآن میں بیان کیے ہیں ان سے اعتبار حاصل کرے، ان سے عبرت لے انسان. وَيَأْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ، جن چیزوں کا امر دیا ہے، حکم دیا ہے پروردگار عالم نے ان کو انجام دے. وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِهِ، اور جن چیزوں سے پروردگار عالم نے روکا ہے انسان اس سے دوری اختیار کرے، اس سے پرہیز کرے، تب حق تلاوت ادا ہوگا. پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تلاوت صرف یہ نہیں کہ ما ہوا واللہ حفظ آیات، تلاوت صرف یہ نہیں ہے کہ انسان قرآن کی آیات کو یاد کر لے، ازبر یاد کر لے، زبان پر یاد کر لے، نہیں یہ نہیں ہے. ودرس و حروف قرآن کو مثلا دہرائے، اس کو تلاوت نہیں کرو. تلاوت و سورت و درس و اعشارہ و اخما سے انسان نشان لگا لگا کے قرآن پڑھتا ہے کہ آج ربع ہو گیا، آج نصف ہو گیا، آج پورا پارہ پڑھ لیا، آج 1.5 پارہ پڑھ لیا، آج 10 پارہ پڑھ لیا. امام نے فرمایا کہ یہ تلاوت کا انداز نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں انسان قرآن کو تقسیم کر کے، یعنی ساری توجہ کس بات پر ہوتی ہے کہ انسان ورق گن کے یہ دیکھتا ہے کہ کہاں تک پہنچا، کتنا پڑھا. کتنا پڑھنا مہم نہیں ہے بلکہ کیسے پڑھنا وہ اہم ہے. کہ وہ 8 چیزیں امام نے بیان کی ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن کی ایسے تلاوت کرنے کی توفیق دے کہ ہم حق تلاوت ادا کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.